احمد و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے لیے ہیں جو اس قدر مخلص اور مبارک ہے کہ وہ اپنے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے اپنے گروہ کے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. جو لوگ اس کے دین اور اس کی مخلوق کے لیے خیر کا سبب بنتے ہیں وہ ان نیک لوگوں کی نسلوں کی غیب سے حفاظت بھی فرماتا ہے اور خیر کو ان میں نسل در نسل منتقل بھی فرماتا جاتا ہے. ان کی اور ان کی نسلوں کی حفاظت اور رزق کا بھی ذمہ لے لیتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہ ہوگا. سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں بیان ہونے والے 3 واقعات نیک لوگوں اور ان کی نسلوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انبیاء و صالحین کے ذریعے غیبی مدد کی دلیل ہیں. ان میں سے 2 واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ نیک لوگوں کی نسلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر رکھنے کا اہتمام فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کی پاداش میں اگر کبھی ان کی اولاد جو شر رکھتی ہے اس اولاد سے بھی انہیں وقتی طور پہ محروم کیا جا سکتا ہے، مگر بعد ازاں انہیں نیک اولاد انعام کے طور پہ عطا کر دی جاتی ہے. جیسا کہ دوران سفر حضرت خضر علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت ایک بچے کو قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام چلا اٹھے آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ میں اس کے باطن کو دیکھ رہا تھا، وہ پیدائشی کافر تھا. ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ اپنے مومن ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پہ مجبور کر دے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے بھی زیادہ محبت والا بچہ عطا فرمائے. مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اس کے والدین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی تھی جو ایک نبی کی بیوی بنی تھی اور اس سے ایک نبی پیدا ہوئے تھے جن کے ہاتھ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امت کی بخشش فرمائی. اسی سفر کے دوران کا دوسرا واقعہ ہے کہ ایک بستی کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی. یہ اس زمانے میں انتہائی معیوب چیز سمجھی جاتی تھی. اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی ایک دیوار جو گر رہی تھی مرمت کر کے واپس کھڑی کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ انہوں نے تو ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی. ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا. اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا. رب کی چاہت یہ تھی کہ یہ بچے بڑے ہو کے اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور قدرت سے خود نکالیں، کوئی اس پہ قبضہ نہ کر لے. لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس خزانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. یاد رہے انبیاء علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گروہ اور اس کا ہراول دستہ ہیں. ان کی آزمائش کی گئی، انہیں راہ حق میں آزمایا گیا. ہر آزمائش ایک عظیم انعام کا پیش خیمہ تھی. جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے جس سکون سے آزمائش کی راہ پہ چلے، جبرائیل علیہ السلام بھی یقیناً حیران ہوں گے کہ آگ بڑک رہی ہے اور یہ اللہ کا بندہ پیشانی پہ ایک شکن تک نہیں لا رہا ہے اور سکون سے بیٹھا ہے. میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے لیے انعام شدہ اولاد ہی تھے. اپنے جد امجد کی سنت کی پیروی میں ہی طائف والوں کے پتھروں پہ ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. انہی عظیم ہستیوں کی قربانی کے نتیجے میں قیامت تک درود و سلام پر امت پہ پڑھنا اور ان پر سلامتی اور برکت بھیجنا واجب قرار دیا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اپنے قابل فخر بندوں پہ سلامتی نازل فرماتے ہوئے رب سبحانہ و تعالیٰ ان کی عظیم خدمات کو قرآن میں فخر سے بیان فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑ ڈالا اور قوم تہوار سے واپس لوٹی تو بقول قرآن وہ پلٹے اس کی طرف دوڑتے ہوئے. کہا اس نے کیا پوچھتے ہو وہ جن کو تم خود تراشتے ہو، اور اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں اور جو تو کچھ تم بناتے ہو. وہ کہنے لگے بناؤ اس کے لیے ایک عمارت اور اس کو دیکھتی آگ میں ڈال دو. سو انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا تو ہم نے اس نوح کو نیچے کر دیا اور کہا اس نے بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے راستہ دکھائے گا.
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی میرے رب عطا فرما مجھے اولاد جو سعادت مندوں میں سے ہو. تو بشارت دی ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی. تو جب وہ پہنچا اسے ساتھ دوڑنے کی عمر کو تو کہا اس نے اے میرے بیٹے بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو, دیکھ کے کیا ہے تیرا ارادہ. اس نے کہا اے میرے باپ کر دے وہ جس کا تجھ کو حکم ہوا ہے, تو مجھے پائے گا صابروں میں اگر اللہ نے چاہا تو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا مکالمہ جس میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان کو قربان کر دیا جائے, قربانی کی جائے ان کی, تو اس وقت یہ دونوں باپ بیٹے کا مکالمہ قرآن نے بیان کیا ہے. پھر جب حکم مان لیا دونوں نے اور لٹا دیا اس نے اسے ماتھے کے بل, اور پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم بے شک تو نے سچ کر دکھایا اپنا خواب, یقیناً ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو, نیکوکاروں کو. بلا شبہ یہی تھی وہ کھلی آزمائش, اور دیا ہم نے فدیہ میں اس کو ایک بڑا ذبیحہ, اور باقی رکھا ہم نے اس کا ذکر بعد میں آنے والوں میں, سلام ہو ابراہیم پر. ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو, بے شک وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں. اور بشارت دی ہم نے اسحاق کی جو نبی ہوگا صالحین میں سے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی بشارت دی گئی ان کی خدمات کے صلے میں اور انعام کے طور پہ, اور برکت نازل کی ہم نے اس پر اور اسحاق پر. اور ان دونوں کی اولاد میں ہے کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی ظلم کرنے والا اپنی جان پہ کھلے طور پہ, اور یقیناً احسان کیا ہم نے موسیٰ پر اور ہارون پہ, اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے, اور مدد کی ہم نے ان کی, تو ہے وہی غالب, اور ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح کرنے والی دی اور ہدایت دی دونوں کو سیدھے راستے پہ, اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں کا ذکر بعد میں آنے والوں میں. سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین.